میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا اس انتہائی اہم مجلس کے اندر، جس میں پروفیسر خورشید صاحب کے کنٹریبیوشن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فکر کو اور فکری ارتقاء کو اور ان کے امپیکٹ کو، اس اثر کو جو انہوں نے قائم کیا ہے، سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ ان کی اپنی جو ذہنی ترقی ہوئی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ 3 بنیادی عوامل شامل رہیں۔ اولاً وہ گھر کا ماحول جو انہیں آغاز سے ملا، اور اس میں ہمارے والد مرحوم کا بڑا حصہ ہے کہ ان کا ایک علمی مقام بھی تھا اور علمی انداز بھی تھا، اور اس بنا پہ گھر کے اندر علمی گفتگو، مطالعہ کتب، یہ ایک لازمی چیز قرار پا گئی تھی۔ دوسرے، اس ماحول کے اندر جو 50 کی دہائی میں پایا جاتا تھا، ایک بہت بڑا فکر کے نوجوانوں کو بڑی آسانی کے ساتھ اشتراک کی فکر مہیا تھی۔ ایک سیلاب تھا کتب کا جس کے اندر کہ اشتراکی فکر کو بھیجا رہا تھا، اور خاص طور پہ لادینیت کو، لامذہبیت کو ابھارا جا رہا تھا۔ اس صورتحال کے اندر خورشید صاحب بھی کچھ عرصے کے لیے اشتراکیت سے متاثر ہوئے، اور تھوڑے عرصے کے بعد ان حضرات کی وجہ سے جو ان کے ارد گرد تھے، جن میں خاص طور پر پروفیسر جلیل صاحب جو استاد تھے این ڈی کالج کے اندر، خرم مراد صاحب اور ضمیر صاحب جو ہمارے بڑے بھائی، ان حضرات سے کے زیر اثر وہ اپنی فکر کو آہستہ آہستہ ایک اور جانب لے جانے پر آمادہ ہوئے، اور یہ وہ فکر تھی جو مولانا ابواللہ مودودی نے پیش کی۔ ان کی تحریرات کو پڑھنے کے بعد خورشید صاحب کا ذہن بالکل مکمل طور پہ تبدیل ہوا، اور اب وہ شعوری طور پر ایک ایسے فکری نوجوان بنے جس نے کہ نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس وائس کے ذریعے اور نیو ایرا کے ذریعے انگریزی زبان کے اندر جو اس وقت دانشوروں کی زبان تھی، اس پیغام کو پہنچایا جو مولانا مودودی نے پیش کیا تھا۔ یہ انداز وہ نہ تھا جو عام طور پہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ اسلام کے نام پہ کوئی معذرت کی جائے، بلکہ یہ ایک پر اعتماد اور ایک احیائی فکر کے ساتھ دین کو پیش کرنے کی کوشش تھی، اور چونکہ اس کا میڈیم انگریزی تھی، اس لیے اس کا اثر ایک وسیع حلقے میں ہوا جو ہمارے ملک کے اندر دانشور شمار کیے جاتے رہے۔ خورشید صاحب کی فکر کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے شروع ہی سے اس بات کی کوشش کی کہ پہلے مغرب کو سمجھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مغربی فکر کا مطالعہ بہت گہری نگاہ کے ساتھ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو لائبریری تھی، اس کے اندر اس وقت کے معروف فلسفی اور مفکرین جو مغرب کے ٹاپ کے شمار کیے جاتے تھے، ان کی کتب ہمارے گھر میں موجود تھی۔ چنانچہ برٹن رسل ہو، سی ایم جوڈ ہو، پیٹرم سورکن ہو، کوئی بھی اس طرح کے مفکرین جو سوشل، فلسافیکل، اکنامک تھاٹ کے اندر مقام رکھتے تھے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو فکر اس وقت رائج ہے، اس کی جگہ وہ مثبت فکر جو مولانا مودودی نے، علامہ اقبال نے، علامہ اسد نے پیش کی، اس کو متعارف ہونا چاہیے۔ چنانچہ جو اولین چیزیں میری یادداشت مجھے مدد کرتی ہے، اس میں سن 56 کے اندر، جب وہ ابھی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے 52 کے اندر، 56 کے اندر ان کے 2 مقالے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، وہ طبع ہوئے۔ ایک کا عنوان تھا اسلام اینڈ دا ویسٹ، اور دوسرا تھا فینرسم انٹالرنس اینڈ اسلام، یعنی شدت پسندی اور اسلام۔ یہ ان 2 مقالوں کے عنوان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو آج اسلام فوبیا کے نام پر گفتگو کی جاتی ہے، یہ سن 57 میں طبع ہوئے ہیں، جن کے اندر اسلام اور مغرب، اور دوسرا فینیٹسزم، ٹالرنس اینڈ اسلام، جو یہ جائزہ تھا کہ مغرب نے کس انداز پر اسلام کو غلط سمجھا ہے
غلط پیش کیا ہے اور اسلام کو نشانہ بنایا ہے ان الزامات کا جو بے بنیاد ہے۔ اس میں دونوں مقالوں میں جو چیز انہوں نے رکھی وہ محض رائے نہیں تھی، نہ کوئی مناظرہ تھا، نہ کوئی معذرت تھی، بلکہ مغرب کے نامور مفکرین کے اقتباسات بمیں ان حوالوں کے رکھے جو عام طور پہ لوگ گفتگو میں نہیں دیا کرتے، اور اس بنیاد پر یہ بات کہی کہ یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مغرب اصل میں کیا ہے۔ گویا خورشید صاحب کی فکر ایک ری ایکشن نہیں تھی، اور نہ ہی یہ وہ چیز تھی جسے ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے افراد یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی اور خورشید صاحب رائٹسٹ فکر کے علمبردار ہیں۔ یہ ایک الزام ہے۔ رائٹسٹ فکر جس کو کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹس کو کے ماننے والے، جبکہ تحریکات اسلامی نے اور خورشید صاحب نے، مولانا مودودی نے ایک لمحے کے لیے بھی اسٹیٹس کو نہیں مانا، بلکہ آغاز سے یہ بات کہی کہ ہم ایک تبدیلی چاہتے ہیں۔ وہ تبدیلی اخلاقی ہے، وہ تبدیلی اصولی ہے، وہ تبدیلی ہمگیر ہے، اور یہ تبدیلی کا جو میں نے ذکر کیا یہ چیز منافی ہے رائٹسٹ اپروچ کی۔ چونکہ ہمارے ہاں مغربی اصطلاحات سے واقفیت نہیں پائی جاتی، لوگ سمجھتے ہیں رائٹس کا مطلب حق پرست ہے، جبکہ یہ حق پرست نہیں ہے، بلکہ رائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نظام چل رہا ہے اس کی حمایت کرنے والے کا نام ہوتا ہے رائٹس۔ چنانچہ برطانیہ ہو کہیں بھی ہو، جو لوگ کنزرویٹو کہلاتے ہیں وہ رائٹس کہلاتے ہیں، اور یہ لوگ کبھی ہلتے نہیں اپنی جگہ سے۔ اس کے مقابلے میں تحریک اسلامی ایک ڈائنامک کانسیپٹ ہے، اسلام ایک ڈائنامک دین ہے، اسلام ایک تبدیلی چاہتا ہے، وہ اس اسٹیٹس کو کے منافی ایک فکر۔ اس وضاحت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو مسائل عصری طور پر کھڑے ہوئے ان میں اگر جو جواب مولانا مودودی نے فراہم کیے تھے ان میں خاص طور پہ مولانا کی جو فکر سود کے اندر واضح ہو کر کے آئی، اور انہوں نے اشتراکیت کا، سماجداری کا جائزہ لینے کے بعد یہ بتایا کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہونا چاہیے۔ خورشید صاحب نے بطور اکانومسٹ کے، جنہوں نے کہ اپنی تعلیم کے لیے معیشت کو منتخب کیا تھا، اکنامکس کے اندر انہوں نے اور فائنانس کے اندر ماسٹرز ڈگری لینے کے بعد یہ چیز طے کی کہ اس فکر کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔ چنانچہ وہ پاکستانی نہیں بلکہ عالم اسلام میں اسلامک اکنامکس کے تصور کو متعارف کروانے والوں میں اولین فرد، جنہوں نے کہ اسلامی معیشت کی فکر کو پیش کیا، اور جس کے نتیجے میں آخر کار ان کو فیصل ایوارڈ اس موضوع پر دیا گیا۔ لیکن محض اکنامک نہیں، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دانشورانہ فتنہ ہمارے یہاں پیدا کیا گیا لبرلزم کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پر، جدیدیت کے نام پر، ان چیزوں کا بھی جائزہ لیا جائے، اور جائزہ لینے کے لیے مصادر مغرب کے ہوں، ہمارے اپنے سیکنڈ ہینڈ سورس نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے فرسٹ ہینڈ سورس کو بنیاد بنا کر کے یہ بات دکھائی کہ جس چیز کا نام جدیدیت ہے وہ عین ممکن ہے کہ مغرب کے لیے مناسب ہو، کیونکہ مغرب میں تصور بنا پر پیدا ہوا وہ وہاں کے چرچ اور معاشرے کے وہ شدید دباؤ تھے جن کا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اسلام نے کبھی جبر اور تشدد اختیار نہیں کیا، اس بنا پر یہ خیال کہ جدیدیت جو ہے اور جو رد عمل کے طور پر آئی ہے وہ اسلام میں لائی جائے، یہ ایک آؤٹ آف دا پلیس تصور ہے، اور یہی شکل سیکولیرٹی کے ہے، جس میں خاص طور پہ ہمارے پڑھے لکھے افراد نے جو یورپ اور امریکہ سے پڑھ کر کے آئے یا نہ پڑھ کے آئے ہوں اور یہاں پر تعلیم پائی، اسی کتابوں کے ذریعے جو ان کی لکھی ہوئی ہیں اسی کو انہوں نے اپنے ذہن کا حصہ بنایا، ان کے ذہن میں یہ بات جاگزی کر دی گئی کہ دین اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں اور مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جو جدید تہذیب کے جو مغرب سے ہمارے ہاں آئی اور جو سامراجیت کا ایک بنیادی حصہ تھی، اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اور اس کا جواب
خورشید صاحب نے اپنے تجزیہ فراہم کیا. چنانچہ انہوں نے تجزیہ کیا جدیدیت کا اور یہ بتایا کہ یہ کیوں پیدا ہوئی ہے، اور تجزیہ کیا سیکولیرٹی کا کہ یہ کس چیز کا نام ہے. یہ سیکولیرٹی ہمارے ہاں نہ صرف ان نوجوانوں میں جو اپنے آپ کو مغربی فکر کا لمبردار سمجھتے ہیں، بلکہ ان افراد میں بھی جو مذہب کو مسجد تک، مذہب کو چند سزاؤں تک، مذہب کو چند رسوم و رواج تک محدود سمجھتے ہیں. ان کا ذہن بھی حقیقی طور پر ایک سیکولر تفریق کا ماننے والا ذہن ہے. جو ذہن بھی دین اور دنیا کو تقسیم کے طور پر مانتا ہے وہ نظریاتی طور پہ ایک سیکولر ذہن، کیونکہ اسلام جس چیز کا نام ہے وہ توحید ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہے، یہ تفریق نہیں ہو سکتی کہ جمعے کے دن تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دی جائے اور باقی دنوں میں حاضری دی جائے وال اسٹریٹ کے سامنے اور فلاں کی پارلیمنٹ کے سامنے. تو جو دین اور تصور قرآن و سنت نے پیش کیا اور جس کی مولانا مودودی نے علمبرداری کی، اس چیز کو خاص طور پہ عصری مطالبات لے کر کے خورشید صاحب نے کوشش کی کہ ان موضوعات کے اوپر جدید ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو پیش کیا جائے. گویا ایک طرف معیشت کے میدان میں اور دوسری جانب جدید فکر کے حوالے سے ایک محاکمہ، اور محاکمے کے ساتھ ساتھ ایک غیر معاہدہ پسندانہ نان اپولوجیٹک اپروچ کے ساتھ اس چیز کو پیش کرنا کہ دین کا مدعا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی فکر کو آگے بڑھانے میں جتنا کردار خورشید صاحب کا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہے. مولانا مودودی کی فکر کو انگریزی متعارف کرانے میں سب سے پہلے اکبر علی صاحب نے اور اس کے بعد خورشید صاحب نے کوشش کی کہ یہ ان چیزوں کو جو خاص طور پہ مغرب میں شبہات کو دور کرنے والی تھیں ان کو متعارف کرایا جائے. چنانچہ اسلام کا عمومی تعارف، اسلامی معیشت کے اوپر، اسلامی سیاست کا مطلب کیا ہے، ریاست کیا ہوتی ہے، اسلام کس نظام کو چاہتا ہے، ان تمام موضوعات کے اوپر مولانا مودودی کی فکر کو متعارف کروانے میں ان کا بنیادی کردار رہا. جو چیز بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ، ان تمام معاملات کے اندر جو فکری رویہ اختیار کیا گیا وہ نہ تو ٹکراؤ کا ہے اور نہ وہ کسی سے دبنے کا ہے، بلکہ اسے اگر میں کہوں کہ یہ ایک احیائی تصور ہے جس کے اندر اسلام کا احیاء اس کے مصادر کی روشنی میں اور مولانا مودودی کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو موضوعات آج کے دور میں اس بات کے متقاضی تھے کہ ان پر ایک مثبت فکر پیش کی جائے اور ایک ڈائیلاگ یا مکالمے کی دعوت دی جائے. یہ ڈائیلاگ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ان بنیادوں کو تلاش کیا جائے جو مشترک ہیں اور ان چیزوں کو واضح کیا جائے جو منفرد ہیں. اور یہی وہ کام ہے جو ایک مفکر اور ایک دور کو متاثر کرنے والا ذہن کر سکتا ہے. چنانچہ جو چیزیں اس عام کی بنیادیں جو بڑی مستحکم ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ مغرب کی اپنی نجات بھی اگر ممکن ہے تو اسی وقت ممکن ہے جب وہ اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کو اختیار کرے. جو تہذیبی یلغار پاکستان میں دیکھنے میں آئی اس کے جواب میں اسلام نے جو آئلی اور معاشی اور سیاسی حل پیش کیا ہے اس کو خاص موضوع بنایا گیا، اور خاص طور پہ تحدید نسل کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ اسلامی معیشت کس طرح سے بغیر سودی نظام کو لا کر کے ملک کو ترقی دے سکتی ہے اور کس طرح سے خاندانی نظام مستحکم ہونا چاہیے، ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی ریاست کے خد و خال مولانا مودودی کی فکر کی روشنی میں ریاست ہوتی کیا ہے، اس کے کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس کیا ہیں، اسے کیا رول پلے کرنا ہے، ان تمام پہلوؤں کو خورشید صاحب کی تحریرات نے بہت واضح طور پہ ہمارے سامنے رکھا. اور جو خاص طور پر مغرب نے اپنے بارے میں دعوے کیے کہ وہ ایک حتمی نظام لے کر کے آیا ہے اور اس کے جو علمبردار اس دور میں رہے ہیں 80 کی آخر اور 90 کی دہائی کے اندر، جن میں
فوکویاما ہو، ہنٹنگٹن ہو یا ڈینیل پائس ہو، ان افراد کو جو اپنے ہاں بڑے اہم سمجھ جاتے ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر، ان افراد کے ساتھ براہ راست مکالمہ، ان کے پیش کردہ لبرلزم اور جمہوریت اور سمجھداری کے حوالے تصورات کا ایک مثبت اور مدلل جواب، یہ وہ کام ہے جو پروفیسر خورشید صاحب نے اس دور میں سر انجام دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے صرف یہ تنقید کی، بلکہ یہ چیز بھی واضح کی کہ امت مسلمہ کو اس کی نشت ثانیہ کے لیے، اس کے مسائل کا حل کرنے کے لیے جو چیز کرنی ہوگی، اس میں سب سے پہلی چیز اپنے رب اور رسول کے ساتھ وابستگی، للہیت اور علیہ وسلم کی سیرت پاک کی پیروی، وہ ایمان جو بنیاد ہے۔ لیکن اس ایمان کے ساتھ ٹیکنالوجی، تعلیم، معیشت، ابلاغ عامہ، عسکری خود مختاری اور خاص طور پہ اس سامراجی ذہن سے نجات جس میں پوری پیراڈائم مغرب کی ہے، پورا نقشہ مغرب کا ہے، اور اس کو ہم نے بغا جانے بوجھے اختیار کر لیا ہے، اس پیراڈائم سے نجات جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ گویا دین محض رسوم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ جب تک امت مسلمہ علمی میدان میں، ٹیکنالوجی میں اور معاشی اور سیاسی خود انحصاری میں سب سے آگے نہیں ہوگی، اس وقت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ وہ حل ہے جو ان کے راہ سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ وہی حل ہے جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے، علامہ محمد اسد نے، مولانا مودودی نے اشارہ کیا، اور جو ایک عالمی آواز بن کر کے آج دنیا میں موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ایک رد عمل ہے مغرب کا۔ اس کا یہ ایک خوف ہے کہ ڈیموگرافکلی بھی اور فقہی طور پر بھی جس طرح سے اسلام اور مسلمان نہ صرف مسلم ممالک میں بلکہ خود مغرب کے اندر ابھر رہے ہیں، آج ان کے کانگریس مین ہیں، سینٹر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے پاس تجارت ہے، وہ آہستہ آہستہ میدان میں آ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے نتیجے میں جو خوف پیدا ہو رہا ہے، جسے اسلام فوبیا کی شکل اختیار کر لی ہے، اس کو بھی اگر دور کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے یہی حل کرنا ہوگا کہ مسلمان اپنی معاشی سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ خود انحصاری کو اختیار کریں۔ سیلف ریلائنس ہی وہ چیز ہے جو ہمیں کامیابی دے سکتی ہے، اور یہ وہ فکر ہے جو پروفیسر خورشید نے بار بار پیش کی ہے، معیشت کے حوالے سے بھی، سیاست کے حوالے سے بھی، کہ ہمیں ان دونوں میدانوں کے اندر اور فکر کے اندر بھی، ہماری فکر میں خود انحصاری جب تک نہیں ہوگی اور ہم محض مغرب کے کھائے کو چباتے رہیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری فکری بنیادوں کو قرآن و سنت پر استوار کرتے ہوئے وہ فکر پیدا کی جائے جو جدید نوجوان کو، جدید معاشرے کو مطمئن کرے، اس کو تشخص دے، اس کا تشخص اس کی قومیت نہ ہو، اس کی زبان اور رنگ نہ ہو، تشخص کا اسلام ہو۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک امت مسلمہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ اختصار کے ساتھ وہ مختلف پہلو ہیں جو پروفیسر خورشید کی فکر کے اندر، ان کی تحریرات کے اندر بڑے نکھر کے سامنے آتے ہیں، اور جن کو انہوں نے انگریزی میں اور اردو میں پیش کیا ہے، دونوں زبانوں کے اندر پوری مہارت کے ساتھ، اور اس انداز پہ کہ جدید ذہن ان کو پڑھ کر کے بہت واضح نقشہ اسلام کا حاصل کر سکے، جو اسے عمل پر آمادہ کرے، تبدیلی پر آمادہ کرے، اور ان تمام ذرائع کے استعمال کرنے پر آمادہ کرے جو دستوری ذرائع پائے جاتے ہیں۔ یہ اختصار سے میرے تاثرات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسا فرد جس نے کہ نہ صرف مولانا مودودی بلکہ اور بے شمار امت مسلمہ کے قائدین کے ساتھ ذاتی طور پر مل کر کے ان سے استفادہ کرتے ہوئے، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے، اپنے ملک کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے
ایک جامع اور عملی فکر پیش کی ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میری دعا ہے کہ تعالیٰ ان کو مزید مواقع فراہم کرے اور ان کی فکر سے مزید استفادہ کر سکیں۔ واخر رب العالمین۔